سوچتی ہوں بعض رشتے کتنے مقدس ہوتے ہیں کہ جس کا دنیا میں نعم البدل نہیں ہوتا۔ دنیا میں سبھی کچھ مل جاتا ہے، لیکن ماں باپ بہن بھائی کھو جائیں تو پھر نہیں ملتے۔ میری بہن نمرہ بھی ایسی ہی وفا کی پتلی تھی کہ جس نے ہم بہن بھائیوں پر زندگی وار دی، لیکن ہم سے اس کو بے وفائی کے سوا کچھ نہ ملا۔ نمرہ باجی سے 2 برس چھوٹی تھی، لیکن اپنی ٹھان اور اونچے قد کی وجہ سے بڑی لگتی تھی۔ سبھی اس بڑی بہن اور زارا باجی کو چھوٹی سمجھتے تھے، اور اس نے آگے چل کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی بڑی تھی۔ دنیا میں ماں باپ بہن بھائیوں کے علاوہ بھی پیار کے رشتے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان رشتوں سے محروم رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے والدین نے آپس میں محبت کی شادی کی تھی۔ پہلے تو دونوں نے اپنے اپنے والدین کو منانے کی بہت کوشش کی، پھر بھی والدین نہ مانے تو انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اس طرح ہم دادا دادی، نانا نانی اور ان سے وابستہ سبھی رشتوں سے محروم رہ گئے۔ دادا جان نے ابا کو عاق کر دیا اور نانا نے کہہ دیا کہ آج سے صنوبر ہمارے لیے مر گئی، اب نہ کبھی ہم اس کا منہ دیکھیں گے اور نہ ہمارے گھر آئے گی۔ اور ہوا بھی یہی، انہوں نے عمر بھر کے لیے ہم سے ناتا توڑ لیا تھا۔ ابا ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، ان کو کسی قسم کی مالی پریشانی نہ تھی۔ جب اپنوں نے چھوڑ دیا تو کچھ ملال تو ہوا، لیکن اپنی محبت اور خوشی پا کر نئی زندگی میں دل لگا لیا اور مسرور و مگن ہو گئے۔ انہوں نے بھی پلٹ کر اپنوں کی طرف نہ دیکھا۔ آپا زارا پیدا ہوئی تو زندگی اور خوبصورت ہو گئی۔ 2 سال بعد نمرہ، پھر بھائی اور میں، پھر ثانیہ دنیا میں آ گئے۔ یوں میرے والدین کی جنت مکمل ہو گئی۔ ہمارے آ جانے سے ان کی حیات میں 4 چاند لگ گئے۔ ہم چاروں ماں باپ کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ کچھ لوگ جو خوشیاں جمع کر کے اپنے لیے سلیقے سے جینے کا انتظام کرتے ہیں، کبھی کبھی قدرت ان کو اجاڑنے کا انتظام پہلے سے ہی کر لیتی ہے۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ امی ابا ایک شادی میں شرکت کرنے جا رہے تھے کہ ان کی کار کا ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ جاں بحق ہو گئے۔ ہم چاروں بچے گھر میں تھے سو بچ گئے، لیکن مالی بنا کیا باغ اور ماں باپ بنا کیا اولاد۔ ان دنوں زارا باجی میٹرک میں 7ویں میں، جبکہ نمرہ 9ویں جماعت میں تھی۔ بھائی بھی زیر تعلیم تھے۔ باجی کی منگنی میرے والد اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر گئے تھے، لہذا میٹرک کرتے ہی ان کی شادی ہو گئی۔ انہوں نے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ وہ اپنے شوہر اور سسرال والوں کے تعاون سے ہم لوگوں کی زیادہ دیکھ ریکھ کر پائیں گی۔ کچھ دن تک ان کے شوہر اور سسرال والوں نے ہماری دیکھ بھال کی، خرچے میں بھی مددگار ہوئے، لیکن جب میرے بہنوئی اسد کو کینیڈا جانے کا چانس ملا تو وہ ہمیں اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر دیار غیر چلے گئے۔ اب ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ نمرہ میٹرک کر چکی تھی، اسے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن حالات نے اجازت نہ دی، سو نمرہ نے نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ اس کی ایک کلاس فیلو کی بڑی بہن اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھی۔ اس لڑکی کی سفارش پر ان کو اسکول میں ٹیچر کی ملازمت مل گئی۔ ہمارا چولہا پھر سے جلنے لگا۔ دن گزرتے گئے۔ اسد بھائی نے میٹرک کر کے کالج میں ایڈمیشن لے لیا، میں نے اور ثانیہ نے بھی میٹرک کر لیا۔ نمرہ اپنی شادی کا خیال دل سے نکال کر ہماری فکروں میں رہنے لگی۔ اس نے اپنی زندگی ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے وقف کر دی۔ نمرہ ہمارا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن ہم اپنے آپ میں مگن تھے۔ ہم نمرہ کی طرف سے غافل رہنے لگے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتی تو پرواہ نہ کرتے، وہ بستر میں پڑی رہتی تو ہم پانی کا بھی نہ پوچھتے، وہ آواز دے کر کوئی کام بتاتی تو ناگواری سے کر دیتے، وہ کسی بات پر ٹوک دیتی تو کئی دن تک ہم اس سے بات نہ کرتے۔
وہ کھانا نہ کھاتی تو ہمیں بھی پرواہ نہ ہوتی۔ ایک رات بائی شب بھر گھر نہ آیا۔ نمرہ بہت پریشان تھی۔ اگلے دن وہ بائی کو سمجھاتی رہی کہ گھر میں ہم بہنیں اکیلی ہوتی ہیں، تم رات گھر آ جایا کرو۔ رات کو گھر سے باہر رہنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ اسد پر بہن کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اب اکثر راتوں کو گھر سے باہر رہنے لگا۔ آخر ایک رات وہ شراب پی کر گھر آ گیا تو نمرہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے غصے میں آ کر اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر کیا تھا، اسد نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ثانیہ بھی اس کے ساتھ مل گئی اور بڑی بہن کے مقابل آ کر بولی، تم کون ہوتی ہو بائی کو روکنے والی؟ نمرہ ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی، دکھ سے کہا، میں تمہاری بہن ہوں جس نے تم لوگوں کی خاطر اپنی خوشیاں، آرام، حتیٰ کہ زندگی بھی قربان کر دی۔ آج تم پوچھتی ہو کہ میں کون ہوتی ہوں؟ احسان مت جتلاؤ، ٹھیک ہے؟ کل سے ہم بہن بھائی یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تم ہم کو کما کر کھلاتی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم پر ہاتھ اٹھاؤ۔ رات بھر نمرہ روتی رہی۔ صبح اس کو بخار نے آ لیا، وہ اسکول بھی نہ جا سکی۔ پھر بھی ہمارا ناشتہ پکانے کو اٹھی، دیکھا کہ اسد بریف کیس لیے جا رہا ہے تو بھائی کو پکارا، اسد کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا، ہاسٹل۔ کیوں؟ گھر ہوتے ہوئے ہاسٹل کیوں؟ اس پر ثانیہ نے کہا، میں بھی ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اب اس گھر میں کون سی عزت ملنے والی ہے؟ ہر وقت نصیحت، روک ٹوک، تانے۔ اب تو نوبت مار تک پہنچ گئی۔ اسد مت جاؤ، تمہارے سوا ہمارا کون ہے؟ میں نے تم کو ماں کی طرح پیار دیا ہے، پالا ہے۔ آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو یہ صلہ دے رہے ہو؟ مگر وہ بہن کو روتا چھوڑ کر گھر سے نکل گیا اور پھر نہ لوٹا۔ اس وقت تو میں اور ثانیہ کالج چلے گئے، لیکن واپس آ کر اٹھتے بیٹھتے اس کو تانے دینے لگی کہ تم نے ہی بھائی کو گھر سے نکالا ہے، تم ہماری دشمن ہو۔ اب ثانیہ ہر وقت مجھ کو اکساتی کہ تم نمرہ آپی کو چھوڑ دو اور میرا ساتھ دو تاکہ ہم کوئی گھر کرائے پہ لے لیں۔ اس طرح ہم اپنے بھائی اسد کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روک سکیں گے۔ میں اکیلی یہ قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے ایک دو بار کہا بھی کہ نمرہ کو ہم سب نے چھوڑ دیا تو وہ بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ وہ کہتی، اکیلی کیوں؟ اپنے گھر میں ہی تو رہ رہی ہے۔ یہاں آس پڑوس میں سب واقف کار ہیں، اس کا خیال رکھتے رہیں گے، لیکن ہمارے بھائی کا کون خیال رکھے گا؟ اور وہ زیادہ بھٹک جائے گا۔ یوں میں بھی ثانیہ کی باتوں میں آ گئی اور نمرہ کو چھوڑ کر ثانیہ کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے ایک سہیلی کو کالج میں اپنی داستان کو دکھ بھری بنا کر اس کے دل میں ہمدردی جگا لی تھی۔ اس کی وساطت سے ان کا خالی مکان معمولی کرائے پر لے لیا اور اسد بھائی سے رابطہ کر کے اس کو گھر آنے کو کہا۔ اسد کی اس وقت معقول ملازمت تھی، وہ کرایہ بھی دے سکتا تھا۔ اس طرح بھائی ہم بہنوں کے ساتھ آ کر رہنے لگا، لیکن یہاں وہ صرف دوپہر کا کھانا ہی کھانے آتا تھا، ورنہ باہر ہی رہتا تھا۔ راتیں اپنے شرابی دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ ثانیہ پہلے تو بھائی کی فکر کرتی رہی، جب وہ سیدھی راہ پر نہ آیا تو اسے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اسد کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ وہ تو راتوں کو جاگنے کی وجہ سے صبح سویرے بیدار ہونے سے قاصر تھا۔ آئے دن اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہتا تھا۔ ثانیہ نے سہیلی کو حالات بتائے تو خود نوکری کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی سہیلی کافی آزاد خیال تھی۔ اس نے صلاح دی کہ فی الفور نوکری کا ملنا تو مشکل ہے، البتہ تم خوبصورت ہو، اگر ماڈلنگ کر لو تو کامیاب رہو گی اور پیسہ بھی خوب کما لو گی۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور یوں آزاد ماحول میں پھنس گئی۔ جب عزت کے لالے پڑ گئے تو ثانیہ کو ہوش آیا اور نمرہ کی یاد آئی۔ ادھر نمرہ اکیلی گھر میں تنہا آگ میں جلتی رہی اور اپنی بہن بھائیوں کو یاد کر کے روتی۔ میں نے ثانیہ کو صلاح دی کہ تم نمرہ باجی سے صلح کر لو، آؤ ان کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ نہ مانی اور کہنے لگی، اب کس منہ سے وہاں جائیں؟
ہم تو ان سے لڑ کر آ گئے ہیں، میں کسی اور طرف قسمت آزماتی ہوں، کہیں نہ کہیں تو نوکری مل ہی جائے گی۔ بس وہ کچھ ماہ ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ ان دنوں میں اپنی گریجویشن مکمل کرنے لگی تھی۔ نمرا باجی نے امی کا زیور ہم دونوں بہنوں میں بانٹ دیا تھا۔ میں نے اپنے حصے کا زیور بیچ کر FSc کیا۔ اسد بھائی کی طرح اب ثانیہ کے مستقبل کا کچھ پتہ نہ تھا، گھر کا بوجھ مجھ کو ہی سنبھالنا تھا۔ ثانیہ ملازمت کے چکر میں ایک بڑے آدمی کے ہتھے چڑھ گئی، جس نے اس کا سودا ایک ایسے شخص سے کر دیا جو اس کو بیرون ملک لے جا رہا تھا۔ جب مجھے اس امر کی سن گن ہوئی تو میں نے بھاگ دوڑ کر ایک پڑوسی کے ذریعے ثانیہ کو ان بدماشوں کے چنگل سے نکالا۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اب وہ گھر سے باہر قدم نہ رکھتی تھی۔ ادھر اسد کثرت سے شراب نوشی کے باعث بیمار پڑ گیا۔ میں اس کو ایک دن زبردستی اسپتال لے گئی، جہاں میری ملاقات ایک نرس سے ہوئی۔ اس کا نام لیلا تھا، ادھیڑ عمر کی تھی۔ اس کی زندگی بھی میری بہن نمرا جیسی تھی۔ اس نے ہمارا درد محسوس کیا اور مجھے اپنی چھوٹی بہن بنا لیا۔ بھائی کی نوکری چھٹ گئی تھی، وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ میں مکان کا کرایہ نہ دے سکتی تھی۔ لیلا نے مجھے زارا باجی سے بات کرنے کا مشورہ دیا اور رابطہ کرایا۔ زارا باجی نے کہا، میں نہ تو پاکستان آ سکتی ہوں اور نہ آپ لوگوں کو بلا سکتی ہوں، کیونکہ یہاں کے قانون اس طرح کے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کو شہریت نہیں ملی ہے، اس کے لیے 3 سال مزید یہاں رہنا پڑے گا۔ میں اور میرے شوہر دونوں ملازمت کرتے ہیں، لہٰذا میرا آنا بھی ممکن نہ ہے۔ البتہ کچھ رقم تو بھجوا سکتی ہو۔ لیلا باجی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی باجی کا آسرا مت کرو، بلکہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ میں یہاں سینئر نرس ہوں۔ آج کل نرسوں کی ٹریننگ کے لیے اسامیاں نکلی ہوئی ہیں، اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو اور نرسنگ کر لو۔ آنے والے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اس کی بات مان لی، جبکہ میں تو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ادھر اسد کا علاج جاری تھا کہ مالک مکان نے ہم سے گھر خالی کرا لیا۔ لیلا باجی نے ہم کو عارضی طور پر اپنے کوارٹر میں ایک کمرہ دے دیا، جہاں بس وہ ماں بیٹی ہی کوارٹر میں رہتی تھیں۔ ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا، وہ بیٹے کا غم کرتی رہتی تھی۔ لیلا کی ماں اسد کا خیال رکھتی۔ لیلا بھی میرے بھائی کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کی ایک بڑی بہن کی طرح خدمت کرتی، پیار سے بات کرتی۔ تو اسد کو نمرا کی یاد ستانے لگی۔ اب اس کا احساس جاگا کہ اس کی بہن نے کتنے دکھ اٹھا کر اسے کسی قابل بنایا تھا، اور وہ اس کی خیر خبر سے بھی غافل تھا۔ ایک دن لیلا اور میں اسد کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو وہاں ہم نے نمرا کو دیکھا۔ وہ بیمار تھی اور دوا لے جا رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اس کو دیکھ کر تڑپ گئے۔ اپنی بہن کے پاس چلتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، ایسا مت کرنا، وہ تو خود اتنی لاغر ہو رہی ہے، مجھ کو اس حالت میں دیکھے گی تو صدمے سے گر پڑے گی، اس کو جانے دو۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہم دونوں اس کے پاس چلیں گے اور معافی مانگ لیں گے۔ اسد کو ٹھیک ہوتے ہوتے بھی سال لگ گیا۔ میں اس کو بتائے بغیر ہی نمرا سے ملنے چلی گئی، کیونکہ آج مجھ کو اس کی یاد بہت بری طرح ستا رہی تھی۔ جب سے اسے بیماری میں تنہا نبر آزما دیکھا تھا، مجھ کو چین نہ آتا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے بند تھا۔ کوئی جواب نہ آنے پر پڑوس میں جا کر پتہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نمرا کافی دنوں سے بیمار تھی، ہفتے بھر سے ہم نے اس کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ملاقات ہوئی۔ میں نے کافی دیر دستک دی ہے، اندر سے جواب نہیں ملا۔ اچھا میں چل کر دیکھتی ہوں۔ پڑوسن میرے ساتھ آئی، اس نے بھی دیر تک در بجایا مگر نمرا نے نہ کھولا۔ پڑوسن میرے ساتھ آئی، اس نے بھی دیر تک در بجایا لیکن نمرا نے دروازہ نہ کھولا۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم کو تشویش ہوئی۔ میں اپنے لڑکے کو بھیجتی ہوں، وہ چھت سے آپ لوگوں کی چھت پر کودے گا اور دیکھے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ ان کا لڑکا جو 16 برس کا تھا،
وہ اپنی چھت سے ہماری چھت پر آ گیا اور وہاں سے زینے کے ذریعے صحن میں آ پہنچا۔ نمرہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نمرہ بستر پر سو رہی تھی۔ لڑکے نے گھر کے اندر سے بیرونی دروازہ کھولا۔ میں اور اس کی والدہ اندر گئیں۔ اپنے کمرے میں میری بہن بستر پر ایسے لیٹی تھی جیسے سو نہ رہی ہو، بلکہ نیم کھلی آنکھوں سے ہم کو دیکھ رہی ہو۔ میں قریب گئی، اس کو ہلایا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ پڑوسن سے کہا، اپیا آپ دیکھیے۔ انہوں نے ہلایا جلایا اور بولی، یہ زندہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے لگا کہ کسی نے میرے ہاتھ پیروں سے جان کھینچ لی ہو۔ مجھ کو اپنے کانوں اور آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے بتایا کہ صرف 14 گھنٹے قبل ان کا انتقال ہوا ہے۔ گویا اگر ایک روز پہلے آ جاتی تو ان سے ان کی زندگی میں مل لیتی، لیکن مجھ کو بھی آنے میں دیر لگی۔ بھائی ان کو زندہ نہ پا سکا لیکن کندھا دینے آیا۔ پھر ثانیہ بھی روئی اور ہاتھ ملتی آ گئی۔ زارا باجی کو فون کیا، وہ بھی آ گئیں۔ تب تک نمرہ کو دفنایا جا چکا تھا۔ آج اسد اور ثانیہ اپنی پیاری بہن کو یاد کر کے روتے ہیں۔ پڑوسی جب ہمیں روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے وفا نہ کی، اب روتے ہیں۔ سچ ہے، اولاد سے وفا ممکن نہیں، پھر بھلا بھائی بہن وفا کب کرتے ہیں؟ ہم نے تو جس کو بھی بھائی بہنوں کے پیچھے زندگی خراب کرتے دیکھا ہے، اس کی زندگی آخر خراب ہی ہوئی، یہاں تک کہ وہ مٹی میں جا ملے۔